بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ناول ہے اعتبار منزل تو، جو کہ لکھا ہے نسرین نکہت سبزواری صاحبہ نے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سفید یونیفارم میں ملبوس، بالوں کی چھوٹی چھوٹی پونیاں بنائے، وہ جامن کے درخت پر چڑھی چن چن کر پکی پکی جامنیں کھانے میں مشغول تھی۔ شکیب جھکی ہوئی شاخ پکڑے اس طرح کھڑا تھا کہ اگر رامین گرے تو وہ اسے فوراً اپنی باہوں میں سنبھال لے۔ مستقل کھڑے کھڑے اور گردن اٹھا کر رامین کو دیکھتے دیکھتے اس کی گردن اکڑ گئی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ جب تک رامین ساری پکی جامنیں ختم نہیں کر لے گی، درخت سے اترنے پر راضی نہیں ہوگی، اور اسے اس کی حفاظت کے لیے یوں ہی کھڑے رہنا پڑے گا۔ اس مشقت کے بدلے رامین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے بھی جامنوں میں حصہ دے گی، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گی، پر وہ مجبور تھا۔ اسے بہرحال اس کی حفاظت کرنی تھی۔ یہ ذمہ داری تو اس نے اسی وقت قبول کر لی تھی جب اس نے پہلی بار رامین کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہ بس چند گھنٹوں کی تھی اور شکیب 6 سال کا۔ اسے وہ گلابی نرم نرم روئی سے گالوں والی نازک سی گڑیا بے حد پیاری لگی تھی۔ اس نے گلابی کمبل میں لپٹی ہوئی اس چینی کی گڑیا کو بے اختیار گود میں لینے کی ضد کی تو اس کی امی نے اسے بیڈ پر بٹھا کر اسے اس کی گود میں دے دیا۔ لیجیے بھابھی، یہ بیٹی تو آج سے میری ہوئی۔ میرے بیٹے کو تو یہ اتنی پسند آ گئی ہے کہ وہ چھوڑنے پر راضی ہی نہیں۔ رضوانہ جو ابھی تک نقاہت کے زیر اثر تھی، دھیرے سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے بھائی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس وقت ننھے شکیب کی سمجھ میں اپنی ماں اور ممانی کی بات تو نہیں آئی تھی، لیکن اس نے غیر ارادی طور پر اسے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا تھا اور اب تک نبھاتا آ رہا تھا، اور رامین بھی اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بس اسی سے مدد مانگا کرتی تھی۔ کھیلتے کھیلتے چوٹ لگ جائے، کوئی کھلونا گم ہو جائے یا اس کی کسی شرارت کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے، شکیب ہی اس کے کام آتا تھا۔ اسے اپنے ساتھ اسکول لے کر جانا اور واپس لانا، اس کے ساتھ ہی کھانا کھانا، ہوم ورک کرانا اس نے اپنا فرض سمجھ رکھا تھا، اور 6 سال سے اس خوبصورت ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھاتا آ رہا ہے۔ اسے یاد تھا کہ پہلے دن جب رامین اس کے ساتھ اسکول گئی تھی تو وہ بریک میں سارے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا تھا، اور پھر اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ بریک میں رامین کے ساتھ ساتھ ہی رہتا۔ پہلے پہل تو رامین کو بھی اس کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت تک اس کی کوئی سہیلی نہیں بن سکی تھی۔ پھر جب اس کی بہت سی سہیلیاں بن گئی تو اس نے شکیب کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ شکیب بیچارہ عجیب مخمصے میں تھا، اس کے سارے دوست اب اس کے بغیر کھیلنے کے عادی ہو گئے تھے، اور رامین کو اپنی سہیلیوں سے فرصت نہیں ہوتی تھی۔ کئی دن تک شکیب بریک میں اکیلا ہی پھرتا رہا، جب تک کہ اس کے دوستوں نے اسے دوبارہ اپنے ساتھ شامل نہ کر لیا۔ آخر رامین نے اوپر سے سگنل دیا کہ وہ نیچے اترنا چاہتی ہے۔ شکیب نے دونوں ہاتھ بڑھائے اور رامین کے ہاتھ تھام کر اسے نیچے اتار لیا۔ زمین پر پیر لگتے ہی رامین بھاگ کھڑی ہوئی۔ شکیب اس کے یوں بھاگنے کی وجہ جانتا تھا۔ ارے ارے میری جامنیں تو مجھے دو! وہ رامین کو تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے زور سے چلایا۔ آخر اس کا وقت اور محنت ضائع کرنے کی اسے کچھ سزا تو ملنی چاہیے تھی۔ اس نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا۔ شیکی بھائی، میرے پاس جامنیں جمع کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس نے معصوم سی صورت بنا کر کہا، اور اگر فراک میں جمع کرتی تو اس پر داغ آ جاتے اور امی سے پٹائی ہوتی۔ لیکن داغ تو تمہاری فراک پر اب بھی لگ گئے ہیں، اب امی پٹائی نہیں کریں گی؟ شکیب نے غصے سے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ممانی جان سے اسے بچانے کا کام بھی اسے ہی کرنا پڑے گا۔ ہائے شکیب بھائی، اب کیا ہوگا؟ میری نئی فراک خراب ہو گئی، اب تو امی سے بہت پٹائی ہوگی، وہ منہ بسور کر بولی۔ یہ ساری آپ کی غلطی ہے، آپ نے ہی مجھے جامن کے درخت پر چڑھایا تھا۔ رامین نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے، میری غلطی کہاں سے آ گئی؟ درخت پر تمہیں میں نے چڑھایا تھا، مگر جامن کھانے کو تو تمہارا ہی جی للچایا تھا۔ شکیب بوکھلا کر بولا۔ ہاں ہاں، یہ آپ کی غلطی ہے، رامین زور سے اپنی پونیاں ہلا کر بولی۔ آپ کو مجھے منع کرنا چاہیے تھا، آپ کو معلوم تھا میں نے یہ فراک آج ہی پہنا ہے، اب تو آپ ہی مجھے امی کی ڈانٹ سے بچائیں گے۔ شکیب نے بے بسی سے اس ہٹ دھرم لڑکی کی طرف دیکھا۔ ممانی سے اسے بچانے کا مطلب تھا کہ وہ خود ڈانٹ کھائے۔ آخر چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے رامین کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا بابا، چلو میری امی کے پاس، وہ تمہاری یہ فراک کسی نہ کسی طرح دھو کر صاف کر دیں گے، اگر داغ نہ اترے تو تمہاری خیر نہیں۔ شکیب نے جھنجھا کر کہا اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا، جو رامین کے بنگلے کے ساتھ ہی تھا۔ یہ تو رامین کا روز کا ہی معمول تھا کہ اسکول جاتے وقت دیر لگا کر شکیب کو بھی لیٹ کروا دیتی تھی، اور شکیب کو اکثر اپنے کلاس ٹیچر سے ڈانٹ کھانا پڑتی تھی۔ حالانکہ اس کا شمار جماعت کے بہترین شاگردوں میں ہوتا تھا، مگر اصول کی خلاف ورزی کی سزا تو ملنی ہی تھی، جبکہ یہ روز کا معمول ہو۔
اسکول میں وہ اکثر ضد کر کے شکیب کو کینٹین پر لے جاتی اور اپنی سہیلیوں کو بھی ساتھ لے آتی اور بیچارے کی آدھی سے زیادہ پاکٹ منی کینٹین کی نظر ہو جاتی۔ گھر میں بھی اکثر ایسا ہوتا کہ رامین اپنی شرارتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نقصان کر بیٹھتی اور اسے ڈانٹ سے بچانے کے لیے شکیب سارا الزام اپنے سر لے لیتا، لیکن نہ رامین کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا نہ ہی اس بات کا غم کہ اس کی وجہ سے شکیب کو ڈانٹ کھانا پڑتی ہے۔ شاید وہ اسے اپنا حق سمجھتی تھی کہ شکیب اسے بچائے اور اس کی جگہ سزا برداشت کرے۔ رامین اکلوتی ہونے کی وجہ سے بے حد ضدی اور ہٹ دھرم بھی تھی، جس بات پر اڑ جاتی پورا کروا کے دم لیتی۔ جب بھی اس کی بات ماننے سے انکار کیا جاتا وہ کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی اور کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ ایسے میں اس کے امی ابو کا جو حال ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی تھا، شکیب بھی اپنے اوسان کھو بیٹھتا تھا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ رامین کو کسی بات پر راضی کرنے کا ہنر بھی صرف شکیب کو آتا تھا، ورنہ وہ کسی کی بات ماننا جانتی ہی نہیں تھی۔ جب بھی اس بات کا ذکر ہوتا شکیب کی امی زبیدہ اور رامین کی امی رضوانہ ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا دیا کرتی تھی۔ دیکھیے گا بھابھی، میرے شکیب اور رامین کی جوڑی مثالی ہوگی پورے خاندان میں انشاءاللہ۔ رضوانہ سکون کے گہرے احساس اور دل سے بے اختیار نکلنے والی دعاؤں کے ساتھ اپنی نند کی ہاں میں ہاں ملاتی۔ 5 سال پہلے بڑی بہن کی شادی کے بعد شکیب کو بھی اکلوتے بیٹے کی حیثیت حاصل تھی، لیکن وہ رامین سے بالکل مختلف تھا۔ وہ دھیمے مزاج کا سنجیدہ سا لڑکا تھا جسے ایک ہی دھن تھی کہ وہ جلد از جلد تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے والد کا سہارا بنے۔ آج شکیب کی سالگرہ تھی۔ اس دن کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ شکیب 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مزید خوشی کی بات یہ تھی کہ اس کا داخلہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو گیا تھا، یعنی وہ اپنے تابناک مستقبل کا تعین بھی کر چکا تھا، ورنہ عام طور پر شکیب کی سالگرہ پر بس اتنا ہی اہتمام ہوتا تھا، اس کے چند دوست آ کر تھوڑا سا ہلہ گلا کر لیتے تھے۔ رامین کو اس بات پر سخت اعتراض ہوتا تھا کیونکہ وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ رضوانہ اور زبیدہ کی خواہش تھی کہ اس موقع پر شکیب اور رامین کی منگنی کا اعلان بھی کر دیا جائے، لیکن رامین ابھی صرف 12 سال کی تھی، اس لیے دونوں مرد حضرات نے اس بات کی سخت مخالفت کی، بلکہ اس بات کی سختی سے تاکید کی کہ جب تک رامین سمجھدار نہ ہو جائے مستقبل کے اس رشتے کا ہرگز بچوں سے ذکر نہ کیا جائے۔ بہرحال شکیب کو اس خوبصورت رشتے کا علم تھا۔ شکیب کے گھر کے لان میں ایک خوبصورت سی تقریب کا اہتمام تھا۔ اس دن خاص طور سے رامین بہت خوش تھی۔ وہ سرخ رنگ کی پشواز میں تتلی کی طرح اڑی پھر رہی تھی۔ زبیدہ اور رضوانہ یہی سمجھ رہی تھی کہ رامین شکیب کی سالگرہ کی وجہ سے اس قدر مسرور نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی خوشی کا اگتا تو اس وقت کھلا جب مہمانوں کے جانے کے بعد پروگرام بنا کہ تحفے کھول کر دیکھے جائیں۔ جب سب شکیب کے کمرے میں پہنچے جہاں سارے تحفے رکھے ہوئے تھے تو معلوم ہوا کہ سارے تحفے کھول لیے گئے تھے اور وہ تمام تحفے جو رامین کے کام کے تھے وہ اس کے کمرے میں منتقل ہو چکے تھے اور الماری میں لاک بھی ہو چکے تھے اور رامین کمرے سے غائب تھی۔ ان تحفوں میں شکیب کا پسندیدہ تحفہ وائلن بھی تھا، جس کا شوق شکیب کو ایک عرصہ سے تھا۔ شکیب کی عادت نہیں تھی کہ وہ بلا وجہ والدین کو پریشان کرے۔ جو چیز آسانی سے مل جائے تو درست، ورنہ تو اس کی کئی خواہشات کا اس کے والدین کو علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو اتفاق سے رضوانہ نے شکیب کو رامین سے کہتے سن لیا تھا جب وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اپنی تمام ضرورتیں روک کر وائلن کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے اور وہ الٹی سیدھی ضدیں کر کے اس کے پیسے خرچ کروا دیتی ہے۔ رضوانہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سالگرہ پر اسے وائلن کا تحفہ دیں گی، ورنہ رامین کی موجودگی میں وہ کبھی بھی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ شکیب نے باقی تحفوں کا نقصان تو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا، لیکن وائلن کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ آج یہ رامین کی بچی میرے ہاتھ سے نہیں بچے گی، وہ دانت پیس کر اٹھا اور دیوانہ وار سارے گھر میں رامین کو تلاش کرنے لگا۔ سارے گھر والوں کو یقین تھا کہ آج تو قیامت آئی ہی آئی، اور سب اس بات پر متفق تھے کہ قیامت لانے میں شکیب کا تئی حق بجانب ہوگا۔ اب تک رامین کی زیادتیوں میں یہ سب سے بڑی زیادتی تھی، مگر ہوا یہ کہ جب 1 گھنٹے بعد شکیب رامین کو اندرونی صحن کے کونے میں واقع اسٹور سے برآمد کرنے میں کامیاب ہوا تو گھر والوں نے دیکھا کہ دونوں مسکراتے ہوئے آئے اور شکیب کی بجائے رامین نے اعلان کیا کہ وہ صرف ایک شرط پر وائلن شکیب کو واپس کرے گی کہ اگر وہ اسے اس کی ملکیت میں نہ صرف شریک ٹھہرائے گا بلکہ اسے وائلن بجانا بھی سکھائے گا۔ باقی تحفے وہ بخوشی رامین کے سپرد کر چکا تھا۔ رضوانہ سوچ رہی تھی کہ واقعی ان کی بیٹی بہت ہی خوش قسمت ہے جسے اتنا مخلص اور محبت کرنے والا شریک زندگی نصیب ہوگا جو زندگی کی ہر خوشی اس پر قربان کر سکتا ہے۔ رامین آج پھر اپنے کمرے میں قید تھی۔
اور یہ نظر بندی اس کی اپنی عائد کردہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ رامین کی ایک سہیلی نے اپنی سالگرہ ایک نئے انداز سے منانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ یہ کہ سالگرہ کی تقریب کے بعد تمام سہیلیوں کو الہرا میں ہونے والا شیکسپیئر کا ڈرامہ ہیملیٹ دکھانے لے جائے گی، اور چونکہ ڈرامہ کافی رات کیا ختم ہوتا اس لیے تمام لڑکیاں رات کو اس کے ہاں قیام کریں گی۔ دوسری سہیلیوں کے والدین کو شاید اس پروگرام پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن رامین کے والدین ہرگز اس بات پر راضی نہیں تھے کہ رامین ایک اجنبی گھر میں رات گزارے، جس کے بارے میں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ وہ رامین کی سہیلی کا گھر ہے۔ نہ ہی وہ اس بات کو مناسب سمجھتے تھے کہ اپنی بیٹی کو کسی غیر کے ہاں یوں بلا وجہ رات کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی جائے۔ شکیب کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے فوراً ہی اپنی خدمات پیش کر دی کہ وہ جا کر الحمرا سے رامین کو اپنے ساتھ لے آئے گا، اور اس طرح سے رات کو اپنی سہیلی کے گھر ٹھہرنا نہیں پڑے گا۔ حالانکہ ان دنوں شکیب کے فائنل امتحان ہو رہے تھے اور اس کے لیے یوں وقت ضائع کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا، مگر شکیب شکیب تھا، وہ رامین کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رامین شکیب کی تمام قربانیوں کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی تھی، اور اسے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ شکیب اس کے لیے کس قدر پرخلوص اور بے غرض جذبات رکھتا ہے۔ رضوانہ جب بھی اپنی نند زبیدہ کے سامنے رامین کی اس لاپرواہی کا ذکر کرتی تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، نادان ہے، اور لڑکیاں یوں بھی اپنے جذبات اور احساسات کسی پر ظاہر نہیں کرتی، شادی کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور رضوانہ بھی یہی سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ بھلا جس لڑکی کا شوہر شکیب جیسا مثالی انسان ہوگا وہ اپنے نصیب پر ناز نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی۔ پتہ نہیں رامین کی خواہشات عام ڈگر سے ہٹ کر ہوتی تھی، یا شاید ان کے گھر کا مشرقی ماحول ان کے آڑے آ جاتا تھا، اور رامین کو ہر صورت اپنی بات منوانے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ رضوانہ کا یہ کہنا کافی حد تک درست تھا کہ رامین کو بگاڑنے میں شکیب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بڑوں کو اس بات پر راضی کر لیتا تھا کہ وہ رامین کی بات مان لے، اور وہ ہر مسئلے کے حل کے لیے خود کو پیش کر دیتا تھا۔ آج کل پھر رامین کی ہڑتال جاری تھی۔ پچھلے 5 دنوں سے وہ کمرے میں بند تھی اور ہر دفعہ کھانے کی ٹرے واپس کر دیتی تھی۔ ہڑتال کی مدت بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ شکیب انٹرویو کے لیے لاہور سے باہر گیا ہوا تھا۔ رضوانہ بےحد پریشان تھی، لیکن جلال صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس مرتبہ رامین کی ضد ہرگز پوری نہیں کی جائے گی، اور ضد تھی آرٹس کالج میں داخلہ لینے کی۔ بظاہر اس ضد میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں جلال صاحب بھی اپنی بات پر اڑ گئے تھے۔ اب رضوانہ اسی انتظار میں تھی کہ شکیب آ جائے تو کوئی بہتری ہی صورت ہو۔ شکیب کے والد محسن صاحب بھی جلال صاحب کو راضی کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رامین سیدھے سادے طریقے سے BA کر لے۔ ہڑتال بدستور جاری تھی۔ یہ اور بات تھی کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ گھر کی ملازمہ جمیلہ کے ذریعے رامین کو سینڈوچز یا برگر کی سپلائی جاری رہتی تھی۔ اس بات کا پتہ تو رضوانہ کو بھی تھا، لیکن وہ جان کے بھی انجان بنی ہوئی تھی، کیونکہ اسی بظاہر بے خبری نے بھرم رکھا ہوا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کی رضوانہ کو قوی امید تھی۔ شکیب آیا اور اس نے جلال صاحب کو سمجھایا، یہ تو فخر کی بات ہے کہ رامین میرٹ کی بنیاد پر آرٹس کالج میں داخلہ لے سکتی ہے۔ رامین اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے بہت کامیابی حاصل کرے گی، اور جہاں تک ماحول کا تعلق ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آخر لڑکیاں میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیوں میں بھی تو پڑھتی ہیں۔ رامین میں ایک اچھی آرٹسٹ بننے کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں، وہ ایک خاندان کا نام روشن کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور آخر میں حسب دستور اپنی خدمات پیش کر دی کہ رامین کو کالج لے جانے اور کالج سے لانے کی ذمہ داری وہ خود پوری کرے گا۔ اگلے ہی دن اس نے آرٹس کالج کا فارم لا کر اس کے حوالے کیا، اور اس طرح رامین کا داخلہ آرٹس کالج میں ہو گیا۔ درمیانہ قد، دودھ کی طرح سفید رنگت، سنہرے بے ترتیب بال، نیلی آنکھیں اور یونانیوں جیسے تیکھے نقوش، مسکراہٹ اتنی دل فریب کہ سامنے والا سحر زدہ ہو کر رہ جائے، بولنے کا انداز ایسا دلکش کہ دل چاہے وہ بولتا رہے اور سننے والا سنتا رہے۔ یہ تھا بہزاد نقوی، کالج کا روح رواں، اسٹوڈنٹس میں اور خاص طور سے لڑکیوں میں بے حد ہر دل عزیز۔ کالج میں اس کا آخری سال تھا، لیکن مصور کی حیثیت سے اس کا نام کالج سے باہر بھی مشہور تھا، اور وہ مصوری کی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ بے شمار لڑکے اور لڑکیاں اس سے دوستی کے خواہاں تھے، لیکن وہ ذرا لیے دیے ہی رہتا تھا، عام لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے آگے پیچھے نہیں پھرتا تھا، اور نہ ہی ان سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر اسے ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لڑکیاں تو خود اس سے بات کرنا باعث افتخار سمجھتی تھیں۔ وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دل کی دھڑکن تھا۔ اس کی بے نیازی کی ادا اس کی شخصیت کو اور پرکشش بنا دیتی تھی۔ کالج میں وہ خاصا مغرور سمجھا جاتا تھا، پھر بھی کالج میں اور کالج سے باہر اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، اور وہ اپنی رنگین شامیں خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ گزارنے کا عادی تھا۔
عام طور پر یہی مشہور تھا کہ لڑکیاں خود اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہیں۔ رامین کا کالج میں پہلا دن تھا۔ جلال صاحب اسے کالج کے گیٹ پر چھوڑ گئے تھے اور وہ پریشان کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے دل ہی دل میں شکیب پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں آیا تھا، ورنہ وہ یوں بے یار و مددگار نہ کھڑی ہوتی۔ حالانکہ قصور اسی کا تھا، اس نے تیاری میں اتنی دیر لگا دی تھی کہ وہ اپنے آفس سے لیٹ ہو گیا تھا۔ ایسے میں جلال صاحب نے اسے کہا تھا کہ وہ آفس چلا جائے، وہ رامین کو کالج چھوڑ دیں گے، اور تھا بھی اس کے آفس کا پہلا دن۔ اب وہ کہاں تک رامین کے لیے شکیب کو پریشان کرتے۔ کالج کے گیٹ پر انہوں نے رامین کو اتارا اور یہ کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی تھی کہ جب اس نے مخلوط تعلیم والے آرٹس کالج میں داخلہ لے ہی لیا ہے تو اسے اپنے اندر خود اعتمادی بھی پیدا کرنی چاہیے۔ وہ کالج کے اندر تو آ گئی تھی لیکن حواس باختہ کھڑی تھی۔ لڑکے اور لڑکیاں تیزی سے آ رہے تھے، کافی کھلا اور بے تکلف ماحول تھا۔ بہت سی لڑکیاں جینز اور ٹی شرٹس پہنے پھر رہی تھی اور بے تکلفی سے لڑکوں سے باتیں کر رہی تھی۔ پہلی نظر میں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون لڑکی ہے اور کون لڑکا ہے۔ رامین کو اپنے لباس کی وجہ سے بھی شرم آ رہی تھی۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس خالص مشرقی انداز میں سر پر دوپٹہ اوڑھے کھڑی تھی، مگر سر سے دوپٹہ اس لیے نہیں اتار سکتی تھی کیونکہ گھبراہٹ کے عالم میں مسلسل درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ چند لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل ایک گروپ اس کی طرف بڑھا۔ شاید انہوں نے اس کے انداز سے جان لیا تھا کہ وہ نیو انٹری ہے۔ ایک لڑکے نے بڑے نرم انداز میں اس سے سوال کیا، "اب بڑی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہیں، میں آئی ہیلپ یو؟" رامین کی جان میں جان آئی۔ کوئی تو ایسا ملا تھا جس سے وہ کچھ پوچھ سکتی تھی، ورنہ تو اب تک سب اتنے مصروف نظر آ رہے تھے کہ انہیں مخاطب کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ "پلیز کیا آپ بتا سکیں گی کہ فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ کس طرف ہے اور مجھے کہاں جانا ہوگا؟" "شیور شیور، آپ نیو کمر ہیں اور آپ کی مدد کرنا ہم سینئرز کا فرض ہے." ایک لڑکا بے حد مہذب انداز میں بولا، "آئیے ہمارے ساتھ۔" وہ گروپ آگے چل پڑا اور رامین ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے ہو لی۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک لڑکے نے اشارہ کر کے کہا، "دیکھیے سامنے جو گلی نظر آ رہی ہے اس میں داخل ہو جائیے۔ چند قدم پر ایک گارڈ وہاں کھڑا آپ کو مطلوبہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دے گا۔ ایکچولی وی آر گیٹنگ لیٹ۔" "اٹس اوکے۔" رامین نے اپنی گھبراہٹ چھپا کر زبردستی مسکرا کر کہا۔ رامین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اس گلی کی طرف چل پڑی۔ گلی کے اختتام تک اسے کوئی گارڈ نظر نہیں آیا۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو اس گلی میں دونوں اطراف میں واش رومز تھے اور کسی زیرو کا وہاں نشان نہیں تھا۔ رامین بوکھلا کر اس گلی میں واپس مڑی اور باہر نکل کر دیکھا تو وہ گروپ غائب تھا اور وہ وہاں بالکل تنہا کھڑی تھی۔ اس نے بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ اچانک کسی نے بہت ہی شائستہ، خوبصورت اور بھاری آواز میں کہا، "محترمہ، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں کیسے آ گئی؟ یہ تو کالج کا عقبی حصہ ہے، یہاں کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔" رامین نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اس کی شخصیت ہی اتنی شاندار اور سحر انگیز تھی کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئی۔ نگاہ چند لمحوں کے لیے اس کے سراپے پر جم کر رہ گئی۔ "اگر آپ میرا مکمل جائزہ لے چکی ہوں تو آپ مجھے اپنا ڈپارٹمنٹ بتا دیں، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔" اس کے ہونٹوں پر بڑی مغرور سی مسکراہٹ تھی۔ "آپ شاید یہاں نیو کمر ہیں۔" جی ہاں میں رامین بری طرح بوکھلا گئی اور ہکلاتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام بتا دیا۔ "آئیے پلیز۔" اس نے قدم بڑھا کر کہا اور رامین اپنی ندامت چھپاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ رامین ابھی تک آرٹس کالج کے ماحول کا اپنے آپ کو عادی نہیں بنا سکی تھی۔ اس کی دوستی بس نازیہ اور شمائل سے ہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، شکیب اسے ذرا جلدی کالج چھوڑ دیتا تھا کیونکہ اس کا آفس رامین کے کالج سے کافی فاصلے پر تھا۔ رامین کو بھی یہ بات غنیمت ہی لگتی تھی، اسے شکیب کے ساتھ موٹر سائیکل پر آنا بہت کھلتا تھا۔ اس لیے اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ ذرا وقت سے پہلے کالج پہنچ جائے تاکہ کم سے کم لوگ اسے موٹر سائیکل پر آتا دیکھ سکیں۔ یہاں تو اکثر لڑکیاں اپنی کاریں لے کر آتی تھیں، جب موٹر سائیکل پر آنا وہ بھی کسی اور کی موٹر بائیک پر۔ واپسی میں جلال صاحب اسے کالج سے لے لیا کرتے تھے۔ وہ شکیب پر اتنا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اسے رامین کو گھر چھوڑ کر دوبارہ آفس جانا ہوتا تھا۔ شکیب نے آج اسے کچھ زیادہ ہی جلدی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکیلی کھڑی پریشان ہو رہی تھی کہ نازیہ یا شمائل کے آنے تک وقت کیسے گزارے۔ اتنے میں اسے بہزاد سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر وہ اسی کی طرف آ گیا۔ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ "ارے رامین، کہاں رہتی ہیں؟ نظر ہی نہیں آتی۔" اس کے انداز میں اتنی بے ساختگی اور اپنائیت تھی کہ رامین جیسے سکتے میں آ گئی۔ اس نے کئی بار اسے تصویر میں اپنے قریب دیکھا تھا، اس سے باتیں کی تھی، لیکن وہ اس دن کے بعد نظر ہی نہیں آیا تھا اور آج اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے۔
उससे मुखातिब है, और वो दुश्मन जान मुखातिब भी इस अंदाज में था कि रामीन का दिल उछलकर हल्क में आ गया। तो वो उसे ढूंढता रहा था, उससे मिलना चाहता था। क्या वो वाकई इतनी खुशनसीब है? वो ये सब सोचती रह गई, कुछ कह ना सकी। उसने कई लड़कियों से उसका नाम सुना था, जिक्र सुना था। उनकी बातों से लगता था कि वो बहुत मगरूर और खुद पसंद है, लेकिन उसे तो वो ऐसा नहीं लगा था। मेरे ख्याल में इस अचानक मुलाकात की खुशी में एक एक प्याली कॉफी हो जाए, अगर आपको एतराज ना हो तो। एतराज क्या होगा, रामीन का तो पोर पोर इस सहर अंगेज शख्सियत के कुर्ब की तमन्ना करता था। वो बगैर किसी तामुल के बहजाद के साथ हो ली। फिर ये मुलाकातें बढ़ती गई, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, कॉलेज के खूबसूरत सब्जादारों, हर जगह वो दोनों साथ साथ नजर आते। बहजाद सरगोशियों में उससे बातें करता रहता, और वो हथेलियों पर चेहरा टिकाए टकटकी बातें उसे पैरों सुना करती। उसके बोलने का अंदाज इतना दिल नवाज था कि उसके एक एक लफ्ज पर यकीन करने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। लड़कियां उसे बताती कि तुम उसकी पहली गर्लफ्रेंड नहीं हो, वो तो मौसमी लिबास की तरह अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है। दिलरुबा, नाजिया, सहरिश, नादिया, जिबाना, जाने कितनी लड़कियों को उसके साथ देखा गया था। लेकिन रामीन को इन बातों पर यकीन ना आता। वो उससे कहा करता था, रामीन, तुझसे पहले भी मैंने बहुत सी लड़कियों से दोस्ती की है, लेकिन अल्लाह गवाह है, मोहब्बत कभी नहीं की। मतरबा मेरी जिंदगी में आने वाली लड़की थी जिससे मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी बेवफाई के बाद मैंने तहैया कर लिया था कि किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करूंगा। मेरा मोहब्बत से ईमान उठ गया था रामीन। मैं हर लड़की से मतरबा का इंतकाम लेना चाहता था। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब कोई लड़की मेरे सामने रोती थी, फरियाद करती थी, मेरी बेवफाइयों का शिकवा करती थी। मुझे बड़ी तस्कीन महसूस होती थी। यकीन करो, मतरबा के अलावा मैंने किसी लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। ये लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खींची आती हैं। मतरबा ने आपसे बेवफाई की थी। रामीन हैरान होकर अपनी हिरनी जैसी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखती। भला बहजाद जैसे हसीन और जमील इंसान से भी बेवफाई की जा सकती है? हाँ रामीन, उसने दौलत के लिए मुझे ठुकरा दिया। उसके लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का प्रपोजल आ गया था, और उसने सिर्फ एक पुरआसाइश जिंदगी के लिए मुझे छोड़ दिया। मैं बिल्कुल टूट कर रह गया था, रेजा रेजा हो गया था। बज़ाहिर मैं हंसता कहकहे लगाता लड़कियों के साथ घूमता फिरता था, लेकिन मैं अंदर से कितना शिकस्ता था ये कोई नहीं जानता था। फिर मैंने सोचा, सारी लड़की एक जैसी होती है। दोस्ती किसी से करती है, प्यार किसी और से, शादी किसी और से, क्यों ना उनसे भी बेवफाई की जाए। उन्हें भी पता चले ठुकराए जाने का दुख कैसा होता है, अपनी तज़लील पर रूह कैसे तड़पती है। वो बड़ी बेदर्दी से अपने होंठ चबाने लगा। आंसू आंखों में भर आना ही चाहते थे। रामीन ने आज तक किसी मर्द की आंख में आंसू नहीं देखे थे। उसका भोला भाला दिल तड़प उठा। रामीन ने मरमरी हाथ उसके खूबसूरत हाथ पर रख दिए। क्या आप हर लड़की को बेवफा और हरजाई समझते हैं? रामीन ने मासूमियत से कहा। हाँ रामीन, तुमसे मिलने से पहले मुझे वाकई इस बात का यकीन हो गया था कि दुनिया की हर लड़की धोखेबाज होती है। और अब, रामीन ने धीरे से कहा। बहजाद ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो बस मैं तुम्हें देखता ही रह गया। सफेद लिबास में घबराई घबराई खड़ी तुम इस दुनिया से बिल्कुल अलग मावरा सी नजर आ रही थी, जैसे कोई अप्सरा, कोई हूर भटक कर इस दुनिया में आ गई हो। मेरे दिल ने बेइख्तियार गवाही दी कि तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था, क्योंकि तुम उन सब लड़कियों से मुख्तलिफ थी, बावकार, बाहया और पाकीज़ा। फिर उस दिन के बाद तुम नजर ही नहीं आई। मैं तुम्हें ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, मगर तुम ना मिली। मैंने सोचा शायद तुमने कॉलेज छोड़ दिया है। मैं एक बार फिर बिखरने लगा, टूटने लगा। मुझे लगा कि मेरी किस्मत में यूं ही भटकना और ख्वार होना है। मैं तमाम उम्र अपनी मंजिल नहीं पा सकूंगा। नाकामी मेरा मुकद्दर है। मेरी रूह कभी सैराब नहीं हो सकेगी। प्यास, अबदी प्यास, यही मेरा नसीब है। फिर क्या हुआ? रामीन को उसका बोलना बहुत अच्छा लगता था, खास तौर से जब वो उसके बारे में बात करता था। उसका दिल चाहता था कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे, लेकिन वो सिर्फ उसके मुतालिक बात करे। जब वो इधर उधर भटक जाता था, उसे वापस लाने की कोशिश करती। फिर तुम मुझे एक बार फिर नजर आ गई, वही वकार, वो मासूमियत, वही मतानत। यूं लगा जैसे मेरी जिंदगी वापस आ गई है। रामीन, अब तुम मुझे कभी छोड़कर ना जाना। उसने रामीन के दोनों हाथ थाम लिए, और रामीन उसकी आंखों में देखती रही। वरना मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। मुझे तो पहली बार मालूम हुआ है कि मोहब्बत क्या चीज है, वफा किसको कहते हैं। मुझे मतरबा से मोहब्बत थी ही नहीं, वो तो बस एक वक्ती जज्बा था, वरना मैं इतनी जल्दी संभल ना जाता, इतनी जल्दी जिंदगी की तरफ लौट ना आता। लेकिन रामीन, अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया, रद्द कर दिया, तो मैं जी नहीं सकूंगा। मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा, ठुकरा दूंगा हमेशा के लिए।
وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دیا اور رامین کو لگا کہ جیسے وہ اس دنیا والوں سے بہت بلند، بہت برتر ہو گئی ہے۔ بہزاد کے ان الفاظ نے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ اس سے پہلے اسے اپنی اہمیت کا اس قدر احساس نہیں ہوا تھا۔ شکیب نے تو آج تک اس کی تعریف میں ایک جملہ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ تو اسے نظر بھر کر دیکھتا بھی نہیں تھا، حالانکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اس کی منگیتر ہے، وہ اس کا ہونے والا جیون ساتھی۔ لیکن اس نے تو اب تک ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا تھا جو تنہائی میں اس کی یادوں کا سہارا بن جائے۔ اسے جب یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ شکیب سے منسوب ہے تو وہ FSC میں تھی۔ اگرچہ رضوانہ نے اسے یہ بات بڑے سرسری انداز میں بتائی تھی، لیکن اسے بڑا عجیب سا لگا تھا۔ اسے شکیب سے حیا آنے لگی تھی، لیکن شکیب کے انداز میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت عمر کے اس دور میں تھی جب لڑکیاں خواب دیکھنا سیکھتی ہیں، چاہے جانے کی خواہش دل میں چٹکیاں لینے لگتی ہیں۔ آئینہ دیکھ کر بے اختیار دل چاہتا ہے کہ اس صورت کی تعریف کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو جو دل کو بھا جائے۔ شکیب بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں والا سانولا سلونا خوبرو نوجوان تھا جو کسی بھی لڑکی کا خواب بن سکتا تھا۔ وہ بھی انجانے طور پر شکیب کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا شکیب اسے غور سے دیکھے، اس کی تعریف کرے اور کبھی کبھی کوئی خوبصورت سا معنی خیز جملہ اس کی طرف اچھال دے جو تنہائیوں میں اس کے کانوں میں شہنائی کی گونج بن جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے اپنی سب سے گہری سحری سے اپنے جذبات کا ذکر کیا تو اس نے اسے مزید مایوس کر دیا۔ وہ رامین سے 2-3 سال بڑی تھی اور وہ اسے زیادہ سمجھدار اور تجربہ کار سمجھتی تھی۔ اس نے کہا تھا رامین، مردوں کی ذہنیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ انہیں وہی چیز دلکش لگتی ہے جو انہیں مشکل سے ملے۔ جو چیز بھی آسانی سے مل جائے وہ ان کے لیے غیر اہم ہو جاتی ہے، اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ شکیب بھائی تمہیں کبھی اتنا پیار نہیں دے سکیں گے جتنا تم چاہتی ہو، کیونکہ تم انہیں بڑی آسانی سے بغیر کسی کوشش کے مل جاؤ گی۔ اس کے دل میں پھانس سی چبھ گئی تھی۔ اس نے کسی رومانوی ناول میں پڑھا تھا کہ بھلا ایسی زندگی کس کام کی جس میں پیار نہ ہو، محبت نہ ہو، اور جب تک پیار کا اظہار نہ ہو، محبت کے قول و اقرار نہ ہو، وعدے نہ ہو، بھلا شادی شدہ زندگی کا مزہ ہی کیا؟ پھر وہ شکیب کی طرف سے اظہار محبت کی منتظر رہنے لگی، مگر شکیب کی تو عادت ہی نہیں تھی اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی۔ وہ تو بچپن سے اپنے ہر فعل سے رامین کے لیے محبت کا اظہار کرتا آ رہا تھا۔ وہ ہر قدم پر اس کا مددگار رہا تھا، اس کا ساتھی اور رازداں رہا تھا۔ بھلا اس سے زیادہ محبت کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اپنی محبت کی شدت میں اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ رامین کے دل میں کسی اور کا خیال بھی آ سکتا ہے۔ وہ تو یقین کیے بیٹھا تھا کہ جیسے بچپن سے لے کر آج تک اس کے دل کے سنگھاسن پر رامین کا راج ہے، اسی طرح رامین کے دل میں بھی کسی اور کا تصور بھی نہیں آئے گا۔ رامین کے دل میں کیا ہے یہ جاننے کی اس نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے تو رامین کی ہر ادا، ہر بات میں اپنائیت اور محبت نظر آتی تھی۔ رامین نے جب پہلی بار بہزاد کو دیکھا تھا تو اس کی دلکش شخصیت سے بے انتہا متاثر ہوئی تھی۔ اس کے سامنے اسے شکیب کا سادہ سا وجود پھیکا پھیکا سا لگنے لگا تھا، لیکن وہ بہزاد کو اپنے آپ سے اتنا دور اور اتنا بلند سمجھتی تھی کہ اسے پانے کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آیا تھا۔ اب دل پر کسی کا اختیار بھی تو نہیں ہے، وہ اس کے لیے ناقابل حصول تھا، لیکن وہ تصور میں تو اسے اپنے سے قریب دیکھ سکتی تھی۔ ان دنوں شکیب کا خیال اس کے دل سے دور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دل پر لاکھ پہرے بٹھاتی مگر دل دیوانہ بس بہزاد کے بارے میں ہی سوچا کرتا تھا۔ پھر بہزاد اس انداز سے اس کے قریب آیا کہ وہ اپنے اوپر عائد تمام پابندیوں کو بھلا بیٹھی۔ بہزاد نے اپنی درد بھری کہانی سنائی تو اسے بہزاد پر رحم آنے لگا۔ وہ اتنا ہینڈسم اور شاندار شخص جس پر ایک زمانہ رشک کرتا تھا، اندر سے کتنا کھوکھلا اور شکستہ تھا۔ اس کی وہ ساری بدگمانیاں دور ہو گئی جو ایک بظاہر فلرٹ کرنے والے بہزاد سے وابستہ تھی۔ پھر وہ انجانے طور پر بہزاد کے قریب آتی گئی۔ شکیب کی سادہ مزاجی کے برعکس وہ خوبصورت الفاظ کے ذریعے اظہار کا بادشاہ تھا۔ رامین نے پہلی بار اپنے لیے اتنا شدید پیار دیکھا تھا، اور وہ بھی بہزاد جیسے پرکشش انسان کا پیار جس پر نہ جانے کتنی لڑکیاں مر مٹنے کو تیار رہتی تھی۔ یہ بات بہزاد نے ہی اسے کہی تھی اور اسے اس کی ہر بات پر پختہ یقین تھا۔ ان دنوں رامین سب کچھ بھول گئی تھی۔ اسے شکیب تو کیا یاد رہتا، وہ تو اپنے آپ کو ہی فراموش کر بیٹھی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کے کانوں میں بہزاد کے جادو بھرے محبت سے لبریز جملے گونجتے رہتے۔ اس کی حسین اور سحر انگیز شخصیت ہر وقت اس کی آنکھوں میں سمائی رہتی۔ اسے اب شکیب کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا، یوں بھی اسے اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے ابو سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ موٹر سائیکل پر شکیب کے ساتھ کالج نہیں جا سکتی، یا تو وہ شکیب کو گاڑی لے
لے کر دیں یا اس کے کالج جانے کا کوئی اور انتظام کریں۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ انہی دنوں شکیب کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا اور جلال صاحب اسے گاڑی پر کالج لانے لے جانے لگے۔ کالج سے لے جایا تو وہ اسے پہلے بھی کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہی جلال صاحب ریٹائر ہو گئے اور ان کی کار مکمل طور پر رامین کے تصرف میں آ گئی۔ رضوانہ اور زبیدہ کو کہیں جانا ہوتا تو انہیں رامین ہی لے جاتی۔ انہیں بھی کبھی کبھار ہی جانا ہوتا تھا۔ وہ زیادہ سیر سپاٹے اور ملنے ملانے کی شوقین نہیں تھی۔ شکیب اسلام آباد گیا اور جلال صاحب نے بھی کالج آنا جانا چھوڑ دیا تو رامین کو پوری آزادی مل گئی۔ اسے اب کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ وہ بے فکری سے بہزاد سے ملتی اور آزادی سے گھوما پھرا کرتی۔ پورے کالج میں ان کے پیار کا چرچا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن رامین کو وہ سب اپنی دشمن نظر آتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس لیے بہزاد کو برا بھلا کہتی ہے کیونکہ اس نے انہیں نظر انداز کر کے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ بہزاد اب تعلیم سے فارغ ہو گیا تھا۔ ایک نامور مصور بننے اس کا خواب تھا اور رامین دل و جان سے اس کے خوابوں کی تکمیل چاہتی تھی۔ وہ اب بھی اسی طرح ملتے تھے اور بہزاد اب بھی رو رو کر اس سے فریاد کیا کرتا تھا کہ اگر رامین نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ اللہ نہ کرے بہزاد، رامین اپنی مومی انگلیاں اس کے خوبصورت ہونٹوں پر رکھ دیتی۔ اللہ نہ کرے بہزاد، یاد رکھنا اس دنیا سے جانے کی باری پہلے میری ہے، تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہ تم میرے بغیر جی سکتی ہو اور نہ میں تمہارے بنا۔ تو وعدہ رہا کہ جدائی کی گھڑی آئی تو ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ نہیں بہزاد، ہم دونوں زندہ بھی رہیں گے اور ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، ہے نا؟ رامین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی، بالکل بالکل، آخر ہمیں دادا دادی اور نانا نانی بھی تو بننا ہے۔ بہزاد شرارت سے کہتا تو رامین شرم سے سرخ ہو کر اس کے بال بگاڑ دیتی۔ رامین کو معلوم تھا کہ اس کی نسبت طے ہو چکی ہے لیکن بہزاد کے لیے دیوانگی اور وارفتگی نے اسے مہلت ہی نہیں دی تھی کہ وہ اس بارے میں سوچے۔ وہ تو اس کے لیے دنیا کی مجبوریاں تو کیا اپنا وجود بھی بھلا بیٹھی تھی۔ اسے تو بس ہر طرف بہزاد کا پیار ہی نظر آتا تھا۔ اسے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ آگے کیا ہوگا یہ اسے کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ رضوانہ اس کی بدلی ہوئی کیفیت اور کھوئی کھوئی سی حالت محسوس کرتی تھی لیکن وہ یہی سوچتی تھی کہ شاید وہ شکیب کے غیر موجودگی میں یوں پریشان سی رہتی ہے۔ جاتی گرمیوں کا موسم تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، کیاریوں میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور تتلیاں ان پر منڈلا رہی تھی۔ کالج کے سرسبز و شاداب لان میں گلابی لباس میں ملبوس بہزاد کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے رامین موسم کے ساتھ ہم آہنگ لگ رہی تھی۔ بہزاد کئی دفعہ اس کے حسن کی تعریف کر چکا تھا اور رامین اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہو رہی تھی۔ بیرا چائے لے کر آتا نظر آیا تو دونوں لان میں پڑی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ لان دراصل کیفیٹیریا کا ہی حصہ تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا رامین کے ریشمی بالوں سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ وہ بار بار چہرے پر بکھر جانے والی زلفوں کو پیچھے ہٹا دیتی۔ اچانک بہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رامین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری ان زلفوں کو ڈر ہے کہ کہیں تمہیں میری نظر نہ لگ جائے، اسی لیے وہ تمہارا حسین چہرہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ سچ رامین، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم پنک رنگ میں اتنی دلکش نظر آتی ہو۔ شاید تم نے یہ رنگ پہلی بار پہنا ہے۔ رامین بس شرما کر لاجواب ہو گئی۔ اسے بہزاد کی طرح بولنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا۔ اس کے سامنے اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اس کے خوبصورت اور دلکش الفاظ کے بہاؤ میں بہتی جا رہی ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بس بولتا رہے اور وہ سنتی رہے اور وقت کبھی نہ گزرے، تا قیامت تا ابد۔ تم نے بتایا تھا کہ تمہارے والد ریٹائر ہو گئے ہیں۔ رامین نے چونک کر بہزاد کی طرف دیکھا۔ وہ رامین کے علاوہ کسی کے بارے میں بہت کم بات کرتا تھا۔ ہاں، چند ماہ پہلے ہی وہ ملازمت سے ریٹائر ہوئے ہیں، رامین نے بے خیالی میں کہا۔ تمہارے ابو کافی بڑے آفیسر تھے، ریٹائرمنٹ پر کافی پیسہ ملا ہوگا انہیں۔ رامین ایک دفعہ پھر حیرت زدہ ہو گئی۔ آج بہزاد کیسی باتیں کر رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اسے اسنا میں بیرا چائے لے آیا اور رامین پیالیوں میں چائے اڑیلنے لگی۔ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ بہزاد ٹکٹکی باندھے رامین کو چائے بناتے دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی تمہاری کسی بات کا برا نہیں مان سکتی۔ رامین نے مسکراتے ہوئے پیالی بہزاد کی طرف بڑھائی۔ دراصل مجھے امریکہ مزید تعلیم کے لیے جانے کا موقع مل رہا ہے لیکن فی الحال میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں بہت خوددار ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کسر شان سمجھتا ہوں۔ تم سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں تم وہ واحد ہستی ہو جس سے میں دل کی بات کہہ سکتا ہوں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا اور رامین کے دل کی دھڑکن بھی رک گئی۔ نہ جانے وہ کیا کہنے جا رہا تھا۔ اگر وہ اس کی بات نہ مان سکی تو رامین کا سانس رکنے لگا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، منتظر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر تمہارے ابو مجھے اسپانسر کر دے تو میری بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔
یقین کرو میں بہت جلد ان کی رقم واپس لوٹا دوں گا۔ رامین کو ایسا لگا جیسے اس کے سر پر پہاڑ آ گرا ہو۔ بھلا وہ ابھی اپنے ابو سے بہزاد کا اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذکر کیسے کر سکتی تھی، وہ بھی اس طرح اتنی بڑی رقم کے مطالبے کے ساتھ۔ اس نے تو بہزاد سے کبھی شکیب یا شکیب سے بہزاد کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ پھر وہ جانتی تھی کہ وہ رقم جو جلال صاحب کو ملی تھی وہی تو ان کی زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ سب سے بڑھ کر ابھی وہ ان سے بہزاد کا ذکر کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتی تھی۔ یہ آتش فشاں ایک نہ ایک دن پھٹنا تو تھا، مگر اس انداز میں تو ہرگز نہیں۔ پھپھو کیا کہیں گی اور شکیب، سب سے بڑھ کر شکیب کا سامنا کیسے کرے گی؟ اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، بلکہ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ رامین کہاں کھو گئی ہو تم؟ میری بات کا جواب تو دو۔ رامین نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا معلوم نہیں تھا۔ اسے بس اتنا یاد ہے کہ بہزاد اٹھ کر چلا گیا تھا اور وہ خالی خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گھر پہنچی تو ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ زبیدہ نے رضوانہ سے رامین اور شکیب کی شادی کی تاریخ مانگ لی تھی۔ ایسا تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ رامین بہزاد کی محبت میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ بہزاد کا پیار تو ایسا طوفانی ریلا تھا جس میں رامین بس بہتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں تھا، اور آج حقیقت کا ادراک ہوا تھا تو ایسے ہولناک انداز میں کہ رامین دہل کر رہ گئی۔ زبیدہ کا مطالبہ قطعی حق بجانب تھا۔ شکیب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ رامین کی تعلیم گھر والوں کے لیے اتنی اہم نہیں تھی کہ اس کے لیے شادی کو مزید ملتوی کیا جائے۔ رامین کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اب تک وہ اپنی ہر مشکل شکیب کے ذریعے حل کرواتی آئی تھی، لیکن اب کیا کرے؟ اب تو خود شکیب ہی ساری مصیبت کا ذمہ دار تھا۔ مدد مانگتی تو کس سے مانگتی؟ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس قیامت کا ذکر بہزاد سے کرے۔ اسے یقین تھا کہ وہ فوراً ہی بدگمان ہو جائے گا کہ آخر وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح بے وفا نکلی۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی لڑکی مجبور نہیں ہوتی، وہ صرف بے وفا ہوتی ہے، دھوکے باز ہوتی ہے اور مجبوریوں کی آڑ لے کر ہرجائی پن کی مرتکب ہو جاتی ہیں۔ چاہ خوب کی والدین کی مرضی کے بغیر عشق تو کر لیتی ہیں، شادی نہیں کر سکتی، یعنی عشق اپنی مرضی سے اور شادی والدین کی رضا سے۔ وہ طنزیہ انداز میں کہا کرتا۔ جو جو وقت گزر رہا تھا رامین کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی امی اور پھپھو دن رات شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے ٹیلی فون کیا بھی تو شکیب سے اس بارے میں کچھ کہہ نہ سکی۔ بھلا وہ شکیب سے اسی کے خلاف مدد کیسے مانگ سکتی تھی؟ ہاں البتہ اس کے فون کرنے سے شکیب بہت خوش ہو گیا تھا۔ سچ رامین، تم نہیں جانتی تمہارے فون کرنے سے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ تم مجھے مس کر رہی تھی نا؟ مجھے یقین ہو گیا کہ تم بھی مجھے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے۔ تم سے پہلی بار اتنی دور آ کر میں بہت اداسی اور تنہائی محسوس کرتا تھا، لیکن تمہارے ٹیلی فون نے میری ساری اداسی دور کر دی۔ اب تو جدائی کے دن بھی کم رہ گئے ہیں۔ آہ رامین، تم اندازہ نہیں کر سکتی میں کتنا مسرور ہو جاتا ہوں آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ کر۔ ایک بات بتاؤ گی رامین؟ پہلی بار پوچھ رہا ہوں، کیا تم بھی مجھے؟ مگر نہیں، شاید لڑکیاں ایسی باتیں اپنے منہ سے نہیں کہا کرتی، مگر تم کہو نہ کہو مجھے تمہاری محبت پر اعتماد ہے، کیونکہ مجھے اپنی محبت پر مکمل یقین ہے۔ زندگی میں پہلی بار شکیب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، لیکن اب یہ سب رامین کے لیے بیکار تھا، بے معنی تھا۔ بھلا وہ جذبوں کے اظہار میں بہزاد کا کیا مقابلہ کر سکتا تھا؟ رامین کو اس کے الفاظ بالکل بودے اور بے رنگ لگ رہے تھے۔ اس نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا، اور شکیب یہ سمجھ کر جھوم اٹھا کہ رامین نے حیا کی وجہ سے ٹیلی فون رکھ دیا ہے۔ وہ اس کے جذبوں کی شدت کی تاب نہیں لا سکی تھی۔ ان دنوں رامین بے حد پریشان تھی۔ شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے اور وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں پا رہی تھی کہ شکیب سے بات کر سکے۔ ادھر بہزاد بھی کسی نمائش کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ اسے یہ بتانا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ بہزاد کا انتظار کرتی رہی، لیکن اب وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ اس نے ٹیلی فون پر ہی شکیب سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس پر عمل نہ کر سکی۔ اسے اندازہ تھا کہ شکیب کے لیے یہ ایک اچھا خاصا صدمہ ہوگا۔ جس انداز سے اس نے رامین کے پہلے ٹیلی فون کا خیر مقدم کیا تھا، اسے یقین تھا رامین کے شادی سے انکار کی خبر اس پر بجلی بن کر گرے گی۔ وہاں پر وہ بالکل اکیلا تھا، وہ جانتی تھی۔ وہ طبعاً بہت خاموش اور سنجیدہ مزاج تھا۔ دوستوں کے معاملے میں بھی وہ ہمیشہ سے محتاط رہا تھا۔ اس کے دو تین ہی دوست تھے جو بچپن سے اس کے قریبی دوست چلے آ رہے تھے۔ وہ زیادہ وقت کتابیں پڑھنے یا سیر و سیاحت میں گزارتا تھا۔ یوں تو وہ انتہائی خوش مزاج اور ملنسار انسان تھا، لیکن اسے نہ جانے کیوں
मजलिस जिंदगी नहीं भाती थी। उसे घर पर बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। वो कई कई घंटे अपने अब्बू और मामू जान के साथ हालात हाजरा पर गुफ्तगू कर लेता था। उसका ख्याल था कि जवान नस्ल अपने बुजुर्गों की कर्जदार होती है। उनका कर्ज उतारने के लिए इतना ही काफी नहीं कि उनके हाथ पर चंद सिक्के रख दिए जाएं और सुबह शाम उनका अहवाल पूछकर उन्हें तनहा छोड़ दिया जाए। उनकी औलाद का ये भी फर्ज है कि उनकी जिंदगी को दिलचस्प और खुशगवार बनाया जाए। सिर्फ अखबार पढ़कर चंद घंटे मुतालिया करके या टीवी देखकर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। खास तौर से वो लोग जो बहुत मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए ये तवील फरागत और ज्यादा जानलेवा हो जाती है। इसलिए वो जब भी घर होता दोस्तों के साथ सैर व तफरीह करने के बजाय अपने बड़ों के साथ वक्त गुजारना ज्यादा पसंद करता था। रामीन को मालूम था कि इस्लामाबाद में भी उसके दोस्तों की तादाद महदूद होगी, क्योंकि वो इतने कम अरसे में दोस्त बनाने का आदी नहीं था। ऐसी तन्हाई के आलम में ये खबर उस पर किस तरह असरअंदाज होगी, उसका अंदाजा उसे बखूबी था। जबकि अब तो वो अपने जज्बे का इजहार भी कर चुका था। वो बार बार बहजाद से राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अव्वल तो वो टेलीफोन पर दस्तयाब ही नहीं होता था, और अगर होता भी था तो इतनी उजलत में बात करता कि रामीन को अपनी बात कहने का मौका ही ना मिलता। अब उसके सामने इस मसले का फौरी तौर पर एक ही हल था कि वक्त बढ़ा दिया जाए, यानी शादी को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए भी एक माकूल वजह दरकार थी। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वो एक बार फिर अपने कमरे में बंद हो गई और भूख हड़ताल कर दी। घर में एक मर्तबा फिर इमरजेंसी नाफिज हो गई, बल्कि इस इमरजेंसी का इतलाक शकीब के घर पर भी होता था, क्योंकि उसके फूफी और फूफा भी उससे बेहद प्यार करते थे और उसका अंदाजा रामीन को बखूबी था। लेकिन इस दफा सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हमेशा रामीन के पास भूख हड़ताल करने की माकूल या गैर माकूल बहरहाल कोई वजह जरूर होती थी, लेकिन इस दफा वो कुछ भी बताने से कासिर थी। सिर्फ एक ही रट थी कि शादी फिलहाल मुलतवी कर दी जाए। हस्बे साबिक इस हादसाती सूरत हाल से निपटने के लिए शकीब को बुलाया गया, क्योंकि हमेशा बड़ों और रामीन के दरमियान राब्ता शकीब ही हुआ करता था और वही इस इमरजेंसी के इस मसले को हल करने का माहिर समझा जाता था। शकीब के लिए भी खबर खासी परेशान कुन थी कि रामीन कोई वजह बताए बगैर शादी मुलतवी करना चाह रही थी, जबकि आज तक रामीन ने कभी शादी के खिलाफ किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। बल्कि उस दिन रामीन के टेलीफोन के बाद तो शकीब को और भी ज्यादा इत्मीनान हो गया था कि रामीन के जज्बे भी उसके तरह मुखलिस और शदीद हैं। फिर आखिर क्या वजह थी इस भूख हड़ताल की? आखिरकार शकीब इंतहाई परेशानी के आलम में 2 दिन की छुट्टी लेकर लाहौर पहुंच गया। सूरत हाल में कोई खास फर्क नहीं था। वही कमरा था, वही रामीन थी जो कमरे में बंद थी, वही मासी जमीला भी जो खाने-पीने की चीज़ें उसे चोरी-छुपे फराहम कर रही थी। हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर था कि इस दफ़ा मासी जमीला को बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ रही थी, क्योंकि रिज़वाना और जलाल साहब दोनों का हुक्म था कि रामीन को हरगिज़ खाने-पीने को कुछ न दिया जाए, क्योंकि वो हद से ज़्यादा हठधर्म और मुँहज़ोर हो गई है। समझती है कि वो जो चाहेगी बस वही होगा, जबकि उसकी मौजूदा मुतालबे की कोई तुक नहीं थी। शकीब की आमद की खबर सुनकर हस्ब दस्तूर रामीन का कमरा खुला और वो कमरे से बरामद हुई। उसकी हालत वाक़ई गीर हो रही थी। रंग ज़र्द था और आँखों में हलके पड़ गए थे। शकीब ने आओ देखा न ताओ उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। बैठो यहाँ, उसने सख्ती से हुक्म दिया। फिर एक प्लेट में चंद सैंडविचेस और जूस का ग्लास उसके सामने रखा। पहले ये खाओ, अपनी हालत दुरुस्त करो, उसके बाद बात होगी। उसने दरिश्त लहजे में कहा। रामीन को वाकई बड़े जोरों की भूख लगी थी, क्योंकि 2 दिन से रिजवाना ने जमीला को सख्ती से मना कर दिया था कि उसे खाने पीने को कुछ ना दिया जाए। ये और बात थी कि इन दिनों दोनों मियाँ बीवी के हल्क से भी पानी का घूंट नहीं उतरा था। रिजवाना इस बार इंतहाई गुस्से में थी। अच्छा मजाक बना लिया इस लड़की ने, ये तो किसी दिन भूख हड़ताल कर देगी कि सूरज को मशरिक की बजाय मगरिब से निकालो। ऐसी की तैसी इस नामाकूल लड़की की, ये तो शकीब को पागल बना के रख देगी। मेरा सीधा साधा बच्चा कहाँ तक इसके नखरे उठाएगा। हाँ, अब बताओ इस दफा जनाब के इस नामाकूल मुतालबे की क्या वजह है? उसने रामीन को सैंडविचेस का आखिरी निवाला और जूस का आखिरी घूंट बेसब्री से हल्क से उतारते हुए देख कर कहा। रामीन फुर्सत के इन लम्हात में काफी सोच विचार कर चुकी थी और अब तक शादी मुलतवी करने के लिए अपने ख्याल में एक माकूल वजह तलाश कर चुकी थी। उसके लिए तो वजह माकूल थी, लेकिन घर वाले भी उसे मुनासिब समझने पर राजी हो जाएं, उसके ख्याल में ऐसा सिर्फ शकीब ही कर सकता था। शेखी भाई, रामीन ने बात का आगाज किया। क्या कहा? शेखी भाई? शकीब ने आंखें निकाली। बचपन से अब तक ऐसा ही होता आया था कि आम हालात में शकीब को सिर्फ शेखी कहा करती थी, लेकिन जब कोई मतलब होता था
वो शेकी भाई बन जाता था। जब तक शकीब को रामीन से अपने होने वाले रिश्ते का इल्म नहीं था तो डांट डपट कर उसे शेकी भाई कहने पर मजबूर करता था, लेकिन फिर उसने ये असरार तर्क कर दिया क्योंकि उसे रामीन का शेकी कहना ही अच्छा लगता था। आज बेख्याली में रामीन ने उसे इसलिए शेकी भाई कहा था कि उसके ख्याल में वो हमेशा की तरह खुश हो जाएगा, लेकिन फिर उसे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया और वो घबरा कर खामोश हो गई। बोलो बोलो, क्या बात है? शकीब को उसी की हालत ज़ार देखकर उसकी मासूम सी शक्ल पर तरस आ गया। दरअसल वो मेरी सहेली थी ना अरीबा, उसकी शादी हो गई थी और वो अमेरिका चली गई थी। वो 6 महीने से पहले दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकती, इसलिए मैं चाहती थी कि फ़िलहाल शादी। और हाँ, अचानक रामिन को ख़्याल आया कि जो वजह उसने बयान की है उसमें इतना दम नहीं कि वो शकीब को कायल कर सके। घरवालों को मालूम ही था कि अरीबा उसकी इतनी करीबी सहेली नहीं है कि उसके बगैर रामिन की शादी ना हो सके। शेखी भाई, मेरा मतलब है शेखी, असल बात तो ये है कि मेरे फाइनल इम्तिहान में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। अब सिर्फ 6 महीने के लिए मेरी 4 साल की मेहनत अकारत जाएगी। हाँ, ये बात वाकई माकूल है, मगर इसके लिए भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम अमानी जान से शराफत से भी कह सकती थी। शकीब का गुस्सा हुनूस बरकरार था। इस लड़की ने शायद तमाम उम्र उसे परेशान करने का ठेका ले रखा था। फिर वही हुआ जिसकी रामीन को कभी उम्मीद थी। हकीकत यही थी कि इस दफा उसने भूख हड़ताल शकीब को बुलाने के लिए ही की थी, क्योंकि वो ही हमेशा से उसके मसाइल हल करता आया था और उसे पता था कि शादी टालने के लिए शकीब ही घर वालों को मजबूर कर सकता था। और शकीब को भी सहेली की आमद से ज्यादा इम्तिहान वाली बात ज्यादा माकूल लगी थी। वाकई उसे तो ख्याल ही नहीं रहा था। रामीन बावजूद अपनी लापरवाही और लाउबाली तबीयत के पढ़ाई में ठीक ठाक रही थी, और आर्ट्स कॉलेज में तो उसका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा था। फिर तो वाकई ये ज्यादती थी कि 3.5 साल की मेहनत के बाद सिर्फ 6 महीने के लिए उसे डिग्री से महरूम कर दिया जाए। शकीब को लगा कि इस बार हड़ताल की वजह खांसी नहीं बल्कि बेहद माकूल थी। ये वो कैसे जान सकता था कि रामीन के लिए अब पढ़ाई नहीं बल्कि बेहजाद अहम था। उसने सोचा था कि इन 6 महीनों की मोहलत में कुछ भी किया जा सकता है। हो सकता है शकीब ही उसकी मदद करने पर तैयार हो जाए। उसने इंतहाई खुदगर्जी के साथ ऐसा सोचा था। फिर वही हुआ जो रामीन चाहती थी। शादी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, दीगर इंतजामात भी हो गए थे, लेकिन अभी कार्ड तकसीम नहीं हुए थे। चुनांचा शादी मुलतवी करना कम अज कम नामुमकिन नहीं था। जलाल साहब ने एतराज किया कि कार्ड तकसीम नहीं हुए तो क्या हुआ, सबको जबानी तौर पर शादी की तारीख के बारे में मालूम है। मगर शकीब को अपने बड़ों का अपना हम ख्याल बनाने का हुनर आता था। 2 दिन और रामीन की जिद पूरी करने के बाद शकीब वापस इस्लामाबाद चला गया। इन 2 दिनों में वो इतना मसरूफ रहा था कि ये भी मौका नहीं मिला था कि जी भरकर रामीन को देख ले, उसे चंद खुशगवार बातें कर ले, उसे अपने जज़्बों से आगाह करे। मगर उसकी ज़रूरत ही क्या थी? वो एक बार रामीन पर अपने एहसास को आश्कार तो कर चुका था। क्या इतना काफ़ी नहीं था? फिर इन बातों के लिए तो सारी उम्र पड़ी थी। अब ना सही 6 महीने बाद सही। रामीन को शादी पर कोई एतराज़ नहीं था, बस इतना ही बहुत था। शादी मुलतवी होते ही रामीन को कॉलेज जाने की इजाज़त मिल गई। इस अरसे में उसने कई बार बहज़ाद से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हर बार ये कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया कि वो बहुत मसरूफ़ है। फिर शकीब के आने के बाद उसे मौका ही नहीं मिला कि बहज़ाद से टेलीफ़ोन पर बात कर सके। रामीन कॉलेज पहुंची तो उसे ये मालूम करके शदीद झटका लगा कि behzad को तो दुबई से आए हुए 1 महीने से जायद हो चुका है, जबकि वो उस पर यही जाहिर कर रहा था कि वो पाकिस्तान से बाहर है। अब वो उसी आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाने लगा था और उसने अपना स्टूडियो भी खोल लिया था। वो खानदानी तौर पर रईस नहीं था, लेकिन वो अपनी हैसियत बना के रखता था। उसे बनावट का कमाल आता था। रामीन जानती थी कि उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन उसकी मोहब्बत इन बातों से मावराई थी। रामीन ने बाकायदगी से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी बेहज़ाद से मुलाकात नहीं हो रही थी। वो हर दफ़ा उससे कतरा के निकल जाता। ये बात रामीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसके पास ज़्यादा वक़्त भी नहीं था। उसने वक़्ती तौर पर शादी को टाल दिया था, लेकिन अभी तो तूफ़ान आना बाकी था। अभी तो आतिशफ़ेशा फटना था। वो जानती थी कि शादी से इनकार पर घर वालों का रद्द-ए-अमल क्या होगा। शकीब अब तक हर मुश्किल में उसका साथ देता आया था, लेकिन क्या इस मौके पर भी वो उसकी मदद कर सकेगा? यकीनन नहीं। वो अच्छी तरह जानती थी, आज नहीं तो कल उसे ये लड़ाई लड़ना थी। वो भी बिल्कुल तने-तन्हा। ऐसी सूरत में उसे behzad की हमराही की अशद ज़रूरत थी। उसे भी तो इस जंग में उसका साथ देना चाहिए था।
आखिर ये जंग उसकी भी तो थी, वो अकेली इतनी सारी मुखालिफतों का मुकाबला कैसे कर सकती थी, और इस बगावत का अंजाम कुछ भी हो सकता था। शायद उसके अपने उससे हमेशा के लिए रूठ जाते, उसे कतई ताल्लुक कर ले। एक behzad का साथ उसे हिम्मत और हौसला दे सकता था, मगर behzad कहाँ था? वो आखिरी पीरियड अटेंड करके निकली तो उसका सर घूम रहा था। कॉमन रूम में आकर उसने ठंडा पानी पिया और behzad को ढूंढने चल दी। एक चपरासी ने उसे बताया वो अपने कमरे में है। वो एक अज़्म के साथ उस तरफ चल पड़ी। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ था। उसने दरवाज़े पर दस्तक देनी चाही, लेकिन उसी वक़्त behzad के कहकहे ने उसका हाथ रोक दिया। यार, ये लड़कियाँ तो शहद की मक्खियों की तरह चिमट जाना चाहती हैं। लहज़ा तमस्सुख़ोराना था। तुम्हें उन्हें अपनी तरफ खींचने का हुनर भी तो आता है, किसी ने रश्क आमेज़ अंदाज़ में कहा। आवाज़ मर्दाना थी। मगर यार, अब मैं तंग आ गया हूँ। अब ज़िंदगी में सेट होना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे नाज़नीन जैसी लड़की मिली थी, जो मुझे वो सब कुछ दे सकती थी जिसकी मुझे एक मुद्दत से तमन्ना रही है। अमरीका जाकर सेटल होना और ऐशो-इशरत भरी ज़िंदगी गुज़ारना मेरा ख्वाब है, लेकिन मेरी ये गर्लफ्रेंड्स मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। हर मोड़ पर एक लड़की खड़ी बीते दिनों का वास्ता देती नज़र आती है। एक मोहतरमा तो कल अपनी शादी का कार्ड ले आईं कि ये देखो, मेरी शादी में सिर्फ़ 15 दिन बाकी हैं। कुछ करो वरना मैं ज़हर खाकर मर जाऊँगी। वो कमबख्त नाज़नी मेरे पास बैठी हुई थी। उस लड़की को देखकर ऐसे चिरागपा हो गई कि काबू से ही बाहर हो गई। लाख मिन्नतें की, हाथ-पैर जोड़े, मगर वो नहीं मानी। उसने हमेशा के लिए कतई ताल्लुक कर लिया। हालांकि 1-2 दिन में अपने बाप से मिलवाने वाली थी। behzad का अंदाज बस रो देने वाला था। behzad के मुखातिब को शायद उसके मसले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कुछ और ही सोच रहा था। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारी एक दोस्त रामीन भी तो थी, उसका क्या हुआ? उसके बारे में तो तुम काफ़ी संजीदा हो गए थे। हाँ यार, वो लड़की मुझे वाक़ई अच्छी लगी थी। उसने भी कई दफ़ा दुबई फ़ोन किया कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और वो ज़रूरी बात यही होगी कि मेरे वालिदैन मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी कर रहे हैं। अगर तुमने साथ ना दिया तो क़यामत आ जाएगी, वग़ैरह-वग़ैरह। मगर तुमने भी तो उससे शादी की बात की थी। हाँ यार, की तो थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वाक़ई उससे शादी करना चाहता था। यार, बाज़ लड़कियाँ शादी के वादे के बगैर काबू ही नहीं आती। मगर मुझे वो लड़की तुम्हारी दूसरी तमाम गर्लफ्रेंड से अच्छी लगी थी। behzad के दोस्त के अंदाज़ में तअस्सुफ़ था। यार छोड़ो तुम उसे, ये मिडिल क्लास लड़कियों की ज़हनियत बस एक जैसी होती है। ये चाहती है कि बस उन्हें पूजा जाए, उनके हुस्न की दिन-रात तारीफ़ की जाए, मगर उनसे कोई तवक्को ना रखी जाए। ये लड़की रामीन जो तुम्हें बहुत याद आ रही है, चंद लाख रुपए तो बाप से दिलवा ना सकी। सारी उम्र साथ निभाने की कसमें उनसे जितनी मर्ज़ी ले लो। भाई, खाली इश्क से तो पेट नहीं भरता, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ? behzad के दोस्त के अंदाज़ में तमस्खुर था। तुम वाक़ई अगर किसी लड़की का सहारा लेकर अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, तो तुम्हें रामीन से बेहतर लड़की नहीं मिलेगी। वो कैसे? तुम भी बस बेपर की उड़ाते हो। behzad का अंदाज़ उकताया हुआ था। नाज़नीन के पास तो अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है फ़िलहाल उसके बाप का है। न जाने वो तुम्हें कुछ देने पर राज़ी हो ना हो, मगर ये लड़की रामीन करोड़ों की मालिक है। क्यों? क्या उसकी लॉटरी निकल आई है? वो भी बकौल तुम्हारे करोड़ों की। यार, मुझे पता है, उसका बाप तो बस एक बड़ा अफ़सर था, वो भी ईमानदारी की बीमारी वाला। उसके पास बस वही रकम है जो रिटायरमेंट पर मिलती है। लेकिन अच्छे वक़्तों में उसने एक प्लॉट खरीद कर इकलौती बेटी के नाम कर दिया था। अब उसकी मालियत करोड़ों की हो चुकी है। ये बात शायद अभी रामीन के ख़ानदान वालों को, बल्कि शायद खुद उसके वालिद को भी मालूम नहीं है। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? behzad ने बेसब्री से पूछा। हमारे प्रॉपर्टी डीलर ने बताया। तकरीबन 15-16 साल पहले उसी ने ये सौदा करवाया था। क्या ये बात दुरुस्त है? behzad ने कँपकँपाती हुई आवाज़ में कहा। उसकी पसीन पेशानी पर पसीना उभर आया था। 100%। behzad के दोस्त ने पुरज़ोर अंदाज में कहा। भला प्रॉपर्टी डीलर को क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? क्या तुम अब रामीन के लिए भी कहोगे कि मेरे लिए अज़ाब बन गई है? behzad का दोस्त शायद उसके बेचैनी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। लेकिन रामीन तो कई दिन से गायब है। वो मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने ये कहकर टाल दिया कि मैं जल्दी में हूँ। behzad तअस्सुफ़ से हाथ मल रहा था। अब क्या करूँ? रामीन को कहाँ तलाश करूँ? उसने दोनों हाथ में सर थाम लिया। उसका दोस्त कुछ देर उसकी बेबसी का मज़ा लेता रहा, फिर उसकी आवाज़ आई, एक खुशखबरी सुनाता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे? मैंने आज उसे कॉलेज में देखा है। क्या वाक़ई? behzad की आवाज़ में बेकरारी थी। हाँ, हाँ, उठो जल्दी करो, जाओ और जाकर उसके हाथ पकड़ लो। सचमुच अगर वो मान गई तो समझो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, ना मानी तो तुम्हारा नसीब। सुना है बाप की इकलौती बेटी है, लाडली भी होगी। ये मिडिल क्लास लड़की
बहजाद के दोस्त ने हल्का सा तंजिया कहकहा लगाया। उसके साथ ही कुर्सी घसीटने की आवाज आई और रामीन जैसे होश में आ गई। वो तेजी से पलटी और तकरीबन भागती हुई कार के पास पहुंची और उसे स्टार्ट करके फुल स्पीड पर छोड़ दिया। वो तूफान की तरह घर में दाखिल हुई। टीवी लाउंज की अलमारी की दराज में शादी के कार्ड पड़े हुए थे। उन पर अभी तक शादी की तारीख बदली नहीं गई थी। उसने झपट कर एक कार्ड उठाया और जिस तरह से घर में दाखिल हुई थी उसी तरह से बाहर निकल गई। रिजवाना बुरी तरह बौखला कर क्या हुआ कहती रह गई, लेकिन रामीन जा चुकी थी। वो और कुछ ना कर सकी, बस अपना सिर पीट कर रह गई। या अल्लाह, ये लड़की है या चलती फिरती कयामत। न जाने मेरे भोले भाले शकीब का ये क्या हश्र करेगी। उन्हें रह रहकर बस शकीब की फिक्र खाए जाती थी। कॉलेज पहुंचकर रामीन ने कॉमन रूम का रुख किया। चंद लम्हे अपने औसान बहाल होने का इंतजार किया। चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे, मेकअप दुरुस्त किया, लिपस्टिक गहरी की। उसके बाद वो एक नए अज़्म के साथ बहज़ाद के कमरे की तरफ चल दी। इत्तेफाक से बहज़ाद कमरे से बाहर ही मिल गया। वो शायद रामीन की तलाश में कॉलेज का चक्कर लगाकर अभी-अभी वापस आया था। वो कमरा खोल रहा था। हेलो बहज़ाद। रामीन की दिलकश आवाज़ सुनकर बहज़ाद तेज़ी से मुड़ा। रामीन पूरी रानाइयों के साथ उसके सामने खड़ी थी, अपने मखसूस दिलावेज़ अंदाज में मुस्कुरा रही थी। बहज़ाद को लगा वक्त तो जैसे गुज़रा ही नहीं था। रामीन की आंखों में वही जज़्बे जवान थे। वो उससे बदगुमान भी नहीं लग रही थी। बहज़ाद ने बेकरारी से रामीन का हाथ थामना चाहा, लेकिन वो एक कदम पीछे हट गई। रामीन, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं गुज़िश्ता दिनों बेहद मसरूफ़ रहा था, तुमसे राब्ता नहीं कर सका। दरअसल वो रामीन ने बड़े दिलनवाज अंदाज में मुस्कुराकर बहज़ाद की तरफ देखा। अरे नहीं, मुझे मालूम है आप बेहद मसरूफ़ इंसान हैं। तुम मुझे आप कह रही हो? क्या चंद दिनों की दूरी ने हमारे दरमियान इतने फासले पैदा कर दिए? बहज़ाद ने एक बार फिर लगावट का इज़हार किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आप अब इस कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं, मुझे तो आपको सर कहना चाहिए। हाँ तो सर, मैं आपको इसलिए बार-बार टेलीफ़ोन कर रही थी कि आपको खुशखबरी सुना सकूँ। बहरहाल ये कार्ड हाज़िर है। आप शकीब से मिलकर बहुत खुश होंगे। आपकी तरह वो भी बेहद हैंडसम और शानदार शख्सियत का मालिक है। लेकिन उसके साथ-साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। रामीन ने मुस्कुराते हुए कार्ड बहज़ाद के दम बदम सर्द होते हुए हाथों में थमाया और नपे-तुले कदमों से वापस मुड़ गई। बहज़ाद का हाथ अभी तक दरवाजे के लॉक पर था और वो फटी-फटी आंखों से रामीन को जाते देख रहा था, इस उम्मीद पर कि शायद रामीन पलट कर देख ले। रामीन ने आज फिर अपने आप को कमरे में मुक़य्यद कर लिया था। इस दफ़ा उसने ज़बरदस्त किस्म की हड़ताल की थी, यानी जमीला की खिदमत वसूल करने से साफ इनकार कर दिया था। रिज़वाना के हाथ-पाँव बुरी तरह फूले हुए थे और जलाल साहब जलाल में होने के बावजूद बेहद परेशान थे। ज़ुबैदा और तहसीन साहब भी बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि इस दफ़ा रामीन अपना मुतालबा भी नहीं बता रही थी। शकीब को आने में भी 3-4 दिन लग गए। अभी 1 हफ्ता पहले तो वो छुट्टी लेकर लाहौर आया था। दोबारा इतनी जल्दी छुट्टी आसानी से तो नहीं मिल सकती थी। इस दफ़ा शकीब वाक़ई बुरी तरह भिन्नाया हुआ था। उसने घर पहुंचकर एक घूंट पानी भी नहीं पिया, सीधा रामीन के कमरे के पास पहुंचा और पूरी कुव्वत से दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरे ही लम्हे रामीन मुतवर्रिम आंखों और रोई-रोई सी सूरत लिए उसके सामने खड़ी थी। अब क्या कयामत आ गई है? शकीब ने छूटते ही कहा। या तो तुम खुद दीवानी हो या मुझे पागल समझती हो। बस बहुत हो चुका। अब मैं हरगिज़ तुम्हारे किसी मामले में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, वरना मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। रामीन ने पहली बार शकीब को यूं जलाल के आलम में देखा था। बस आखिरी बार शेखी भाई, मेरा मतलब है सिर्फ शेखी। उसके बाद कोई बात मनवाऊं तो बेशक मुझे कत्ल कर दीजिएगा। रामीन ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में मोटे-मोटे आंसू थे। अच्छा बोलो, अब क्या मुसीबत आ गई है? रामीन का एक नया रूप उसके सामने था। वो जरा नरम पड़ गया। आप अंदर तो आइए, रामीन ने एक तरफ हटते हुए कहा। हाँ, आप बोलो, मगर जरा जल्दी। शकीब कमरे में तो आ गया, लेकिन खड़े-खड़े बोला, प्लीज आप प्लीज बैठे तो सही। रामीन शायद जिंदगी में पहली बार सरापा न्याज बनी हुई थी। अल्लाह के वास्ते जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मेरे पास सिर्फ चंद घंटे हैं। मुझे रात को 9 बजे दोबारा इस्लामाबाद में मीटिंग में शरीक होना है। वो शेखी भाई, नहीं नहीं, अल्लाह मेरी तौबा। रामीन ने अपने गाल पीट डाले। सिर्फ शेखी, मैं चाहती हूँ कि शादी मुलतवी ना की जाए। रामीन ने अटकते हुए बमुश्किल अपना जुमला पूरा किया। क्या? शकीब की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम होश में तो हो? भी 1 हफ्ता पहले तुम शादी मुलतवी कराने के लिए भूख हड़ताल कर रही थी, और अब न मुलतवी कराने के लिए। यार तुम लड़की हो या मुसीबत? शकीब एक बार फिर तिलमिला उठा। वो दरअसल मुझे ख्याल आया कि अरीबा का शादी में शरीक होना इतना ज़रूरी नहीं है, और पढ़ाई मैं बाद में भी मुकम्मल कर सकती हूँ। इसलिए रामीन सहमे हुए अंदाज में बोल रही थी। उसने शकीब का ये रूप पहली बार देखा था, वरना उसका ख्याल था कि उसे कभी गुस्सा आता ही नहीं है, और इस पर तो कभी नहीं आता। बहुत खूब, बहुत जल्द ख्याल आ गया आपको इन सब बातों का। शकीब दांत पीस कर बोला, यार रामीन, तुम शादी को क्या समझती हो? गुड्डे गुड़िया का खेल? कान खोल कर सुन लो, अब इस प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तुम ख्वाह भूख हड़ताल छोड़
कुछ और भी कर लो। ऐसी बातों में बड़ों की इज्जत का सवाल होता है, तुम्हें तो किसी बात का एहसास ही नहीं है। शकीब इस मर्तबा तो हत्थे से ही उखड़ गया था। रामीन के लिए भी ये उसकी अना का सवाल था। उसे यकीन था कि बहजाद शादी में जरूर आएगा। उसको जिंदगी में पहली बार शिकस्त का सामना हुआ था। उसकी अना पर चोट पड़ी थी, वो शिकस्त जिसमें उसके मुस्तकबिल का भी नुकसान हुआ था। इसलिए वो कम अज कम ये मालूम करने की कोशिश जरूर करेगा कि रामीन की बात सही थी या नहीं। इसलिए वो चाहती थी कि शादी हर हाल में उसी तारीख को होनी चाहिए जो कि कार्ड पर दर्ज थी, वरना बहजाद के सामने उसकी सुबकी हो जाती, जो वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि मगरूर, खुद पसंद और मतलब परस्त बहजाद के लिए ये झटका बहुत जरूरी था, और शकीब के सामने मिन्नतें करते हुए और गिड़गिड़ाते हुए उसे जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। उसको पूरा भरोसा था कि वो उसे मना लेगी, और उसे मनाने के लिए तो वो उसके कदमों में भी झुकने को तैयार थी। वो जो हमेशा से उसका अपना था, उसका पुरखुलूस मददगार और हमदर्द साथी, उसने तो पहली बार उसकी बात मानने से इनकार किया था, और वो खुद उसे तमाम उम्र सताती आई थी। वो शकीब के कदमों में झुकने ही वाली थी कि उसने उसे शानों से पकड़ लिया, फिर उसी तरह उसे दरवाजे तक ले गया। ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हारी बात मानता हूँ। रामीन निहाल निहाल हो गई। शकीब का ये जुमला एक अमृत की तरह उसके कानों में पड़ा था। वो खुश होकर कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक शकीब ने उसे नरमी के साथ दरवाजे से बाहर धकेला और दरवाजा बंद करने लगा। रामीन ने घबरा कर दरवाजा पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं शेखी? उसने बौखला कर कहा। हड़ताल, भूख हड़ताल। शकीब ने इंतहाई संजीदगी से कहा। वो किस लिए? रामीन की समझ में कुछ भी ना आया। वो इसलिए कि अब तुम कभी किसी बात पर भूख हड़ताल नहीं करोगी, और अब जब तक तुम पक्का वादा नहीं करती, मेरी हड़ताल जारी रहेगी, चाहे मेरी नौकरी ही क्यों ना चली जाए, और वो वैसे ही चली जाएगी अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो। इस वक्त तक और सब लोग वहां आ गए थे और दिलचस्पी से ये तमाशा देख रहे थे। शकीब ने सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर रामीन का हाथ हटाया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रामीन, उसके वालिदैन और फुफ्फी फुफ्फा बस अरे अरे करते रह गए। खत्म शुद्ध।